اپنی ماؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی شان میں گستاخی نہ کرو، ان کے سامنے اونچی آواز سے بولا نہ کرو۔ خبردار خبردار، تمہاری ماں کی آنکھوں میں تمہاری وجہ سے آنسو نہ آئے، تمہارے باپ کی آنکھوں میں تمہاری وجہ سے آنسو نہ آئے، اللہ ساری نیکیاں برباد کر ڈالے گا۔ پر آج کے اس خوبصورت جلسے سیرت النبی کے مہمان خصوصی اور مقرر خصوصی کے طور پر حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب مظاہری لکھیم پوری تشریف رکھتے ہیں۔ آئیے ان کا خطاب نایاب ہو۔ حضرت مفتی صاحب نے جب اپنا قیمتی وقت دیا ہے تو ہماری ذمہ داری اور ہمارے اوپر ان کی جانب سے محبتوں کا تحفہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم بڑی محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، بیداری کے ساتھ ان کا خطاب سنیں اور کوشش یہ کریں کہ حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب جو بات اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے کردار کے حوالے سے ہمارے درمیان رکھیں تو ہم ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پھر دیکھیے کہ ہماری زندگی پر اور ہمارے دل کی دنیا میں ایک نئے انقلاب کی آہٹ کا احساس کیسے ہوتا ہے۔ آئیے نعروں کے ساتھ حضرت مفتی صاحب کا استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب مظاہری زندہ باد زندہ باد۔ بہرحال گزارش کر رہا ہوں ان 4 مصروں کی روشنی میں حضرت مفتی صاحب سے کہ وہ مائے کے پیالے میں شفا ڈھونڈ رہا ہے، پورے معاشرے کی غمازی ان 4 مصروں میں، اور حضرت مفتی صاحب کا خطاب ہونے جا رہا ہے کہ وہ مائے کے پیالے میں شفا ڈھونڈ رہا ہے، بازار کی عورت میں حیا ڈھونڈ رہا ہے، اور اس دور کا انسان کتابوں میں اچانک بھائی کو پھنسانے کی دعا ڈھونڈ رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الاکرم الذی خلق الانسان وکرم وعلمه من البیان ما لم يعلم فسبحان الذی لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ الله أكبر كبيرا، لا ضد له ولا ند له ولا جور له ولا شبه له ولا حد له ولا عد له ولا حد له ولا عد له ولا كف له ولا مثال له ولا مثل له، أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كان الناس أمة واحدة، وقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي عنك ظهرك ورفعنا لك ذكرك، صدق الله العظيم۔ عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن أكثر خطايا بني آدم في لسانه، رواه أبو داود۔ عن جابر بن سليم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تسبن أحدا ولا تحقرن من المعروف شيئا وإن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف، رواه أبو داود۔ عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، رواه مسلم۔ عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري۔ عن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن يتكل به الناس جاء يوم القيامة وضعه عدم ليس عليه لحم، رواه البيهقي، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔
جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، صراحی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ، صراحی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ، اور محبت کے شرر سے محبت کے شرر سے دل سراپا نور ہوتا ہے، محبت کے شرر سے دل سراپا نور ہوتا ہے، ذرا سے بیج سے پیدا ریاض طور ہوتا ہے، اور محبت سے ہی ہے پائی شفا بیمار قوموں نے، محبت سے ہی ہے پائی شفا بیمار قوموں نے، کیا ہے بخت خفتہ کو بہت بیدار قوموں نے، بخت خفتہ یعنی سوئی ہوئی تقدیر۔ محبت کیا ہے؟ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا، محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی داماد اللہم کی نظر۔ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، اور میری اس بادنوشی پر فرشتے رشک کرتے ہیں، میری اس بادنوشی پر فرشتے رشک کرتے ہیں، کسی کے سنگ در کو چومنا مخمور ہو جانا، اور بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے، بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے، پہاڑوں کو تو بساتا ہے جل کر دور ہو جانا، محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا۔ اور اقبال نے کہا ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، اور اے رب ذوالجلال تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے بے انتہا فضل و احسان سے آج آپ کے دیار محبت میں دوسری مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ اس جلسے کے ولی لائی عزیزم محمد حافظ محمد حسنین سلمہ اللہ تعالی، جو میرے شاگرد بھی ہیں، آج سے کئی ماہ قبل تاریخ درج کروا دی تھی۔ بہرحال ابراہیم آباد کوئی نیا نہیں ہمارے لیے، اور آپ کے لیے میں کوئی نیا نہیں ہوں، لہذا بہت زیادہ مشکل نہ آپ کو پیش آئے گی نہ ہمیں پیش آئے گی انشاءاللہ۔ ہمارا اسٹیج بہت ہی معتبر محترم، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ ہمارے عزیز دوست ناظم مشاعرہ، ناظم جلسہ حضرت مولانا سفیان حیدر رانچوی صاحب داماد اللہم اس فقیر و فقیر سے بے انتہا محبت فرماتے ہیں، وہ بھی بہار ہی سے یہاں آ رہے ہیں، میں بھی وہیں سے آ کر کے آپ کے پروگرام میں حاضر ہوا۔ بہرحال سامنے کئی ایک کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہمارے بھائی بہت دور دراز سے آتے ہیں اس کو کور کرنے کے لیے۔ ہمارے دل کی آواز مشاعرہ میڈیا نور عالم بھائی تو اتنی ہی جان پہچان ہو گئی کہ یہ دل کی آواز دل ہی میں بس گیا، اور پورا کے پورے علاقے کے دل اور دھڑکن اور گردہ اور پھیپھڑا سب کچھ یہی ہو گئے۔ بہرحال عظیم مشاعرہ میڈیا وہ بھی کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، اور فاروقی میڈیا ہمارے ایک بھائی تشریف لائے ہیں، سلطان پور آپ کے قریب کا ضلع ہے، بریلی رائے بریلی پڑے گا پھر سلطان پور آ جائے گا، ابھی چند روز قبل میری حاضری وہاں ہوئی، وہاں سے آئے ہوئے ہیں۔ ایک اور ہمارا بھائی جو جھارکھنڈ سے آیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یقیناً یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے پورے طور پر لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، اس وقت پوری دنیا کے تقریباً 2 ارب مسلمانوں تک یہ بات آپ کی پہنچانے کا کام یہ ہمارے بھائی کر رہے ہیں۔ اگر یہاں آپ جلسہ کروا لیتے باقاعدہ، آپ 100 200 500 1000 2000 کا مجمع یہاں سن لیتا، ہماری مائیں یہاں حاضر ہیں، ہماری بہنیں یہاں موجود ہیں، بیٹیاں بچیاں موجود ہیں، ان تک یہ بات پہنچ جاتی، لیکن بتاؤ محمود آباد کے لوگوں تک یہ آواز کیسے پہنچتی، فتح پور والوں کو یہ آواز کیسے سنائی دیتی، بارہ بنکی کے اطراف کے لوگوں کو کیسے یہ آواز سنائی دیتی، بلکہ ہندوستان کا چپا چپا
ملک ہندوستان کے 32 صوبے، 32 صوبوں کے اندر تمام کے تمام اضلاع میں آپ کی بات کو کون پہنچاتا؟ کیسے یہ بیان پہنچتا؟ کیسے یہ نبی کی نعتیں پہنچتی؟ ہندوستان، پاکستان، نخلستان، آذربائیجان، انگلینڈ، نیوزی لینڈ، اسکاٹ لینڈ، زمبابوے، دنیا کے 265 ممالک میں سے کتنے ممالک ایسے ہیں؟ 183 ممالک ایسے ہیں جہاں پر اردو سمجھی، بولی اور پڑھی جاتی ہے۔ بتاؤ ان ممالک تک یہ بات کیسے پہنچتی؟ الحمدللہ ان سوشل میڈیا کے ذریعے سے، ان میڈیا والے بھائیوں کے ذریعے سے ہم بیان یہاں کر رہے ہوتے ہیں، اب پوری دنیا میں ہماری بات پہنچ رہی ہوتی ہے۔ اس وقت ہمارے ملک ہندوستان، صوبہ یوپی، ضلع بارابنکی، ابراہیم آباد کے اندر اس وقت 9:40 ہوئی ہونے کو ہے۔ آسٹریلیا کے شہر میلبورن میں اس وقت نماز فجر کی تیاری ہو رہی ہوگی۔ وہاں مسلمان پورے طور پر آپ کی بات کو سن رہے ہوں گے۔ آپ ناروے کی راجدھانی اوسلو میں چلے جائیے، وہاں اس وقت عصر کی نماز کی تیاری وہاں کے مسلمان کر رہے ہوں گے۔ بتاؤ تو صحیح وہاں کے مسلمان یہ پورے طور پر فیض پا رہے کہ نہیں پا رہے؟ آپ میلبورن، آپ پورے طور پر ویسٹ انڈیز سے تھوڑا 180 کلومیٹر آگے جائیے، میسٹن جمائکا، پورے طور پر مغرب کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، وہاں کے مسلمان فیض یاب ہو رہے ہیں۔ آپ پورے طور پر آپ بنگلہ دیش کی راجدھانی ڈھاکہ چلے جائیے، ڈھاکہ یہاں سے 2.5 گھنٹے پیچھے ہے، 2.5 گھنٹے پیچھے مغرب کی نماز پڑھ کر وہاں کے مسلمان عشاء کی نماز کی تیاری کر رہے ہیں۔ وہی حال ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کا ہے، نیپال آپ کا آدھا گھنٹے پیچھے ہے۔ میں عرض یہ کر دوں، اس وجہ سے میں باتیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ پھر سمجھیں مولوی صرف قرآن جانتا ہے، حدیث جانتا ہے، صرف اسلام جانتا ہے، نہیں، جس کے آنکھوں کے سامنے رب کا قرآن ہوتا ہے، رب العالمین ساری دنیا کے علوم اس کے قدموں میں ڈال دیا کرتا ہے۔ آئیے قرآن سے قریب آئیے، حدیث کے قریب آئیے، آپ آئیے ان علماء کے پاس بیٹھیے۔ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، رسول اللہ کا فرمان، پیغمبر اسلام کا فرمان۔ بیرسٹر وارث نبی کا نہ، وکیل نہ، MBBS بیو میں سرجن ڈاکٹر نہیں، کون ہے؟ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ان کو فرمائیے آپ کے نائب ہیں، یہ نبی کے وارث ہیں۔ ان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء۔ اے لوگوں، ان علماء کو برا نہ کہا کرو، ان میں کیڑے نہ نکالا کرو، ان میں کمیاں نہ ڈھونڈا کرو۔ یہ ذات ان کی ذات ایسی ہے جن کے لیے آسمان کے ستارے بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، زمین کے ذرات بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، حتی الحیتان فی الماء، ان کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کیا کرتی ہیں۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، تمام علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء کسی کو درہم و دینار کا، آسان کرتا ہوں، روپے پیسے کا وارث نہیں بنایا کرتے۔ انما ورث العلم، وہ تو علم کا وارث بنایا کرتے ہیں۔ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جہاں یہ علماء ملے ان سے علم سیکھ لیا کر۔ یہ نبی نے فرمایا، یہ پیارے آقا نے فرمایا۔ ترمذی، ابو داؤد، مسند احمد، تمام معتبرات کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، ہاں ان جلسوں کے ذریعے سے محبت کے پیغام کو عام کیا جاتا ہے۔ ماؤں کا حق کیا ہے ان جلسوں میں بتایا جاتا ہے، بیٹیوں کے حقوق کیا ہیں ان جلسوں میں سمجھایا جاتا ہے، ان جلسوں سے امت کے نوجوانوں کو پیغام دیا جاتا ہے۔ اے امت کے نافرمان نوجوان سن، تجھے اپنے باپ کے سامنے اونچی آواز سے بولنے کی اجازت نہیں، تجھے اپنی ماں کے سامنے اونچی آواز سے بولنے کی اجازت نہیں، پیغمبر اسلام نے منع فرمایا، رسول اللہ نے منع فرمایا، خبردار اللہ نے قرآن کریم میں منع فرمایا، اف ولا تنہرہما، خبردار تجھے اجازت نہیں ہے کہ اپنی ماں کے سامنے اف کر، اپنے باپ کے سامنے اف کر۔ ہو کیا گیا نوجوانوں کو؟ ایک 10 سال کا، 12 سال کا، 15 سال کا ہمارا بھائی اپنی ماں کو آنکھیں دکھا رہا ہے، اپنی ماں کی کوئی عزت نہیں کر رہا، کوئی احترام نہیں کر رہا، ماں کی آنکھوں سے
کے موٹے موٹے آنسو ٹپک رہے ہیں لیکن بیٹے کے اوپر کوئی فرق نہیں۔ بتاؤ یہ امت کہاں جا رہی ہے؟ اصلاح معاشرہ کے جلسے کیوں کیے جا رہے ہیں؟ نبی کی سیرت کے جلسے کیوں کیے جا رہے ہیں؟ یہ نبی کی سیرت ہی کی تو بات ہے، رسول اللہ کی سیرت میں تمام باتیں آ جاتی ہیں۔ معاشرے کی اصلاح کے جلسے اس وجہ سے کیے جا رہے ہیں تاکہ ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو جائے، بگڑے ہوئے ماحول کے اندر سدھار پیدا ہو جائے، نوجوانوں کے اندر ماں کی محبت پیدا ہو جائے، بیٹیوں کے اندر ماں کی عظمت، باپ کی شفقت اور بھائیوں کی عزت کا خیال آ جائے۔ اس وجہ سے اصلاح معاشرہ کے جلسے کیے جاتے ہیں۔ دور دور سے علماء ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے آپ کے درمیان آتے ہیں۔ ہمارے شعراء حضرات ہزاروں کلومیٹر کی مسافت برداشت کر کے آپ کے دیار میں آتے ہیں تاکہ اپنا پیغام آپ تک پہنچا سکیں، آپ کو رسول اللہ کی بات بتا سکیں، آپ کو نبی کی سیرت سمجھا سکیں، آپ کو نبی کی بات بتا سکیں، آپ کو بتا سکیں ماں کے بارے میں میرے نبی نے کیا کہا ہے۔ اے جابر دیکھ تیری ماں تجھ سے ناراض نہ رہے۔ ہمارے ملک ہندوستان کے نوجوان میں کسی دھرم کی بات نہیں کرتا، میں تو یہ بھی نہیں کہتا میں صرف مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں، نہیں، مجھے پتا ہے آواز دور تک جا رہی ہوگی۔ شاندار مائک، مولانا سفیان صاحب بڑی مدت کے بعد ایسی مائک ملتی ہے۔ ہاں محرم بھائی، اللہ تعالی کیا نام آپ نے رکھا، ماشاءاللہ محرم ہی نام رکھ دیا تو آپ کا ہر کام تو محترم ہوگا ہی انشاءاللہ۔ بڑی شاندار مائک، اس پر تو میں 4 گھنٹے بھی بول سکتا ہوں، گھبرائیے مت، اتنا وقت تو میرے پاس بھی نہیں ہے، آپ کی نہیں، مجھے اپنی فکر ہے۔ پھر ہمانچل کے لیے فوراً نکلنا ہے، پھر وہاں سے پھر بہار پہنچنا ہے، میں آپ کے لیے آیا ہوں۔ ہاں جو چیز اچھی ہو اس کی تعریف کرنا بھی چاہیے۔ اگر ہم لوگ مائک خراب اور کھچائی کرتے ہیں تو اگر اچھا ہے تو اس کی تعریف بھی تو بنتی ہے، اس وجہ سے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ بڑا شاندار مائک، میں جیسی آواز چاہ رہا ہوں ویسی نکل رہی ہے، آواز آپ کی بھی سمجھ میں آ رہی، جب میری سمجھ میں آ رہی تو آپ کی بھی سمجھ، کہیں تو مائک کیسا مل جاتا ہے، اللہ بس معاف فرمائے، مجھے خود پتہ نہیں چلتا میں کیا بول رہا ہوں، اور جب مجھے نہیں پتہ چل رہا ہے تو سامنے والے کو کیا پتہ چلے گا؟ بعد میں سامنے والے کیا کہتے ہیں سمجھ میں نہیں ہے، مولا نے بیان تو کیا لیکن سمجھ میں نہیں۔ ارے بھائی سمجھ میں کیا آتا، یہی تو اس کی جان ہے، یہی تو اس کا دل ہے، یہی تو دماغ ہے، یہی تو گردے اور پھیپھڑے ہیں، یہی اگر ٹھیک سے کام نہیں کریں گے آواز کیسے پہنچے گی؟ ہاں مائک مشاعروں کے جلسوں کی جان ہوا کرتا ہے، جہاں مائک بڑھیا مل جاتا ہے بھلے تھوڑا سا کم ہے کام چل جاتا ہے۔ ہم لوگ یہاں اپنی بات امت تک پہنچانے آتے ہیں، لہذا اگر پیغام پہنچ جائے بس یہی ہمارا سب کچھ ہے، ساری محنت تھکن دور ہو جایا کرتی ہے، سارا آنا وصول ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھائی محرم صاحب کو اور تمام اراکین کمیٹی کو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اجر نصیب فرمایا۔ ہمارا بھائی عبداللہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، ان کے والد صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دیگر رفقا ان کے آئے ہوئے ہیں، یہ بھی یہاں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب یہ سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے جو ملنے سے پہلے ہی ملا دیا کرتی ہے، ملنے سے پہلے ملا دیا کرتی ہے۔ اب میں پہلی بار ملا ہوں لیکن دیکھا ہوا پہلے سے، ابھی آتا ہی میں نے کہا عبداللہ، ہاں عبداللہ ہوں، اچھا ملاقات تو نہیں، البتہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے بڑی دنیا مٹھی میں ہو گئی، ہر کوئی مٹھی میں دنیا لیے گھوم رہا ہے۔ یہ جو شیطان کا تومڑا ہے جسے آپ موبائل کہتے ہیں، میں شیطان کا تومڑا کہتا ہوں، اس نے دنیا مٹھی میں کر دیا۔ آپ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے یہیں سے آپ معلوم کر سکتے ہیں، انگلینڈ میں کیا ہو رہا ہے یہیں سے معلوم کرتے ہیں، افریقہ میں کیا ہو رہا ہے یہی معلوم کر سکتے ہیں، آپ پر آذربائیجان میں کیا ہو رہا ہے یہیں سے معلوم کر سکتے ہیں، نخلستان کی سنگلاخ وادیوں میں کیا ہو رہا ہے یہیں سے آپ معلوم کر سکتے ہیں، اتنا آسان کر دیا۔ ہاں اس کا صحیح استعمال کیا کرو، اس موبائل کے ذریعے سے علماء کرام کے بیانات سنا کرو، نبی کی نعتیں سنا کرو، نبی کے نعتیں سنا کرو، صحابہ کی تعریف سنا کرو، مدح صحابہ کے اشعار سنا کرو، اللہ کے قرآن کی تلاوت سنا کرو، نبی کی نعتیں سنا کرو، اچھے اشعار سنا کرو، کتابیں پڑھا کرو، رسول اللہ کی سیرت کی کتابیں نیٹ پر موجود ہیں، امام الانبیاء کی سیرت کی کتابیں اب آپ کے نیٹ کے اوپر گوگل کے اوپر موجود ہیں، پورے طور پر رسول اللہ کی بیٹیوں کا تذکرہ انٹرنیٹ پر موجود ہے، رسول اللہ کی بڑی بیٹی سیدہ زینب کا تذکرہ انٹرنیٹ پر موجود ہے، دوسری بیٹی رقیہ کا تذکرہ نیٹ پر موجود ہے، تیسری بیٹی ام کلثوم کا تذکرہ نیٹ پر موجود ہے، چوتھی بیٹی خاتون جنت فاطمہ الزہرا کا تذکرہ نیٹ پر موجود ہے۔ اس روئے زمین پر اسلام کی خاطر سب سے پہلے شہید ہونے والی، سب سے
پہلی شہادت کا درجہ پانے والی عمار ابن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ کا تذکرہ اس نیٹ کے اوپر موجود ہے. غسیل الملائکہ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ اس نیٹ کے اوپر موجود ہے. رسول اللہ کے چچا میدان احد میں شہید ہونے والے، ان کے 17 ٹکڑے کر دیے گئے، ناک کاٹ دی گئی، ہاتھ کاٹ دیے گئے، پیر کاٹ دیے گئے، زبان کاٹ لی گئی، دل نکالا گیا، پیٹ چاک کیا گیا، پھیپھڑے نکالے گئے، ہندا نے پورے طور پر دانتوں سے چبایا. تذکرہ نیٹ کے اوپر موجود ہے. رسول اللہ کی جنتی بیویوں کا تذکرہ نیٹ پر موجود ہے. اماں خدیجہ کا تذکرہ نیٹ پر موجود ہے. اماں صفیہ کا تذکرہ نیٹ پر موجود ہے. اماں سودا کا تذکرہ نیٹ پر موجود ہے. اماں جویریہ کا تذکرہ نیٹ پر موجود ہے. اماں ام حبیبہ کا تذکرہ نیٹ پر موجود ہے. اماں سلمہ کا تذکرہ نیٹ پر موجود ہے. اماں حفصہ کا تذکرہ نیٹ پر موجود ہے. اماں میمونہ کا تذکرہ نیٹ پر موجود ہے. رسول اللہ کے اصحاب کا تذکرہ نیٹ پر موجود ہے. رسول اللہ کی ازواج کا تذکرہ نیٹ پر موجود ہے. رسول اللہ کی اولاد کا تذکرہ نیٹ پر موجود ہے. رسول اللہ کے نواسوں کا تذکرہ نیٹ پر موجود ہے. رسول اللہ کی نواسیوں کا تذکرہ نیٹ پر موجود ہے. امت چاہے تو اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے، لیکن بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے 0.5% نوجوان مسلمانوں میں ایسے ہیں جو اس نیٹ کا صحیح استعمال کرتے ہیں، باقی 99.9% غلط استعمال کرنے والے لوگ. یہ حقیقت ہے معاشرے کی. اگر ہم چاہیں تو ہم سب کچھ اس پر تلاش کر سکتے ہیں، لیکن ہاں ایک چیز اور میں لگے ہاتھ جب تسلسل چلا ہے تو عرض ہی کر دوں، اس نیٹ کے اوپر سب کچھ سرچ کر کے مفتی بن جانا، عالم نہ بن جانا، اپنے کو مفکر نہ سمجھنے لگنا کہ اب تو ہمیں سب کچھ پتہ ہی چل گیا، سب کچھ گوگل ماسٹر ہی سے پوچھ لیں گے، اب مولانا کی ضرورت نہ پڑے گی، مفتی صاحب کی حاجت نہ رہے گی. نہ، ایسا نہ کرنا. یہ میں اس وجہ سے کر رہا ہوں، کر رہے ہیں لوگ. میں بھی 22 جون کو ماں سفیان صاحب حرمین کے سفر پہ تھا. میں مروہ پہاڑی پر کھڑا ہوں اور ایک انڈین ہی ہوگا کیونکہ اتنا دماغ انڈین ہی کے پاس ہوتا ہے. دوسرے ملک والوں کے پاس اتنا دماغ نہیں ہے جتنا تمہارے پاس ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بھی آئی دماغ آپ کو عطا فرمایا. اور جو دماغ ہے نا 10 لاکھ سوراخ. کتنے؟ 10 لاکھ سوراخ. ایک جن میں خطاب کر رہا تھا، ایک صحافی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ غور سے مجھے دیکھ رہے ہیں. بیان کے بعد کہنے لگے مولانا جب آپ بولتے ہیں تو کوئی کمپیوٹر لگا کے بولتے ہیں کیا؟ میں نے کہا واٹ از دس، کیوں؟ تو کہنے لگا بولتے ہی چلا جاتے ہیں، بول کہاں سے رہے؟ میں نے کہا دماغ ہے آپ کے اندر، اس دماغ کا وزن کتنا ہے؟ ڈاکٹر سے پوچھو، کہہ کے جائیے سی ٹی اسکین کرا کے آئیے پھر پوچھیے. اگر علماء کرام سے پوچھو گے، عالم دین سے پوچھو گے، وہ سورہ قلم کھولے گا، وہ پورے طور پر سورہ مومنون 18واں سپارہ کھولے گا، لقد خلقنا الانسان فی سلالۃ من طین کی تفسیر کھولے گا، فوراً بتا دے گا آپ کو 7.5 گرام اس کا وزن ہوتا ہے دماغ کا. اسے سوچنا نہیں پڑے گا. میں نے کہا جو دماغ ہے، اس دماغ کے اندر 10 لاکھ سوراخ اللہ تعالیٰ نے بٹھا رکھے. 10 لاکھ سوراخ، اور سوراخ کے اوپر 10 لاکھ کیوں بال جو سگنل کی طریقے سے باتوں کو کیچ کرتے ہیں. میں نے عرض کیا ایک سوراخ میں ایک بات بٹھا لیجئے، 10 لاکھ باتیں یاد ہو جائیں. کوئی مشکل نہیں ہے، صحیح استعمال تو کریے آپ اس کا. انسان کا گردہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، دائیں گردے میں 10 لاکھ سوراخ، بائیں گردے میں 10 لاکھ سوراخ، 20 لاکھ سوراخ اللہ تعالیٰ نے. ان 20 لاکھ سوراخوں سے یہ خون چھن کر آپ کے جسم کی رگوں تک پہنچتا ہے. سبحان اللہ، اللہ کتنا بڑا کاریگر ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین، فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا خوبصورت بنایا ہوا ہے، ہر چیز پرفیکٹ بنائی. 10 لاکھ سوراخ آپ کے دماغ میں، 10 لاکھ دائیں گردے میں، 10 لاکھ بائیں گردے میں. میں نے ایک جگہ بیان کیا 30 لاکھ سوراخ تو یہ ہو گئے. تو حساب کہنے لگے. اب لوگ ہر طریقے کے لوگ ملتے ہیں کہ نہیں تو اللہ میاں سارا ہمارا جسم چھدہ بنائیں گے. دے دو اتنی اچھی معلومات تو اوپر سے یہ سن یہ حال ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو بنایا اچھا بنایا، جو بنایا اچھا بنایا. اللہ سے اچھا کوئی بنا ہی نہیں سکتا تھا. اللہ سے خاکش بدہن خاکم بدہن اگر ہمارے دماغ میں آ گیا تو ایمان سلامت نہ رہے گا، ہم فوراً کافر ہو جائیں گے. ہمارے کفر میں کوئی شک نہ رہے گا کہ ہم سے زیادہ اچھا، اللہ سے زیادہ اچھا ہمیں کوئی بنا سکتا تھا. اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے سب سے اچھا بنایا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تعالیٰ نے سب سے بہتر
بہترین سانچے میں تمہیں ڈھالا ہوا ہے. تم سے زیادہ خوبصورت رب نے کسی کو نہیں بنایا ہے. تمہارے جیسی آنکھیں کسی کو نہیں دی, تمہاری جیسی زبان کسی کو نہیں دی, تمہارے جیسے ہاتھ کسی کو نہیں دیے, تمہارے جیسے پیر کسی کو نہیں دیے, تمہارے جیسا دماغ کسی کو نہیں دیا, تمہارا جیسا دل کسی کو نہیں دیا, تمہارے جیسا وجود کسی کو نہیں دیا, تمہارے جیسے بال کسی کو نہیں دیے, تمہاری جیسی کھال کسی کو نہیں دی, تمہاری جیسی ناک کسی کو نہیں دی, ناک میں سونگھنے کی صلاحیت کسی کو نہیں دی, زبان میں چکنے کی صلاحیت کسی کو نہیں دی. اے لوگو, اس مالک کے سامنے اپنے سر کو جھکایا کرو جس رب نے تمہیں یوں حسین بنایا ہے, یہ خوبصورت بنایا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تعالیٰ نے پہلے قسمیں کھائی ہیں, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. یہ 4 قسمیں کھائی ہیں. والتین قسم ہے انجیر کی, والزیتون قسم ہے زیتون کے درخت کی, وطور سینین قسم ہے طور سینا کی, وہذا البلد الامین. اے میرے محبوب قسم ہے آپ کے شہر مدینہ کی. 4 قسمیں کھانے کے بعد میرے رب نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا ہوا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے. ایک بڑے میاں آئے اور حضرت سے مسئلہ پوچھنے کے لیے. انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. طلاق سمجھتے ابراہیم باد والے, طلاق سمجھتے تا سے ہے یا تا سے ہے؟ ایک مولانا صاحب فتویٰ دے رہے تھے آپ کی طلاق نہیں ہوئی, وجہ یہ ہے طلاق تا سے ہے, تا سے, اور آپ نے تا سے کہا. توبہ استغفر اللہ. ہاں, وہ اسے تجوید پڑھا رہا ہے طلاق کے مسئلے میں. اسے یہ خبر نہیں ہے کہ اگر دل میں سوچ لیا, زبان سے کہہ دیا اپنے دوستوں کے سامنے, طلاق واقعی ہو جائے گی. طلاق تو لوگوں نے مذاق بنا رکھا ہے. اصلاح معاشرہ کا جلسہ, علماء کرام کی موجودگی میں ایک بات میں عرض کرتا ہوں, اگر کسی شخص نے اپنے فتاوی تاتار خان, بڑی معتبر کتاب ہے, فتاوی شام, فتاوی عالمگیری, یہ وہ کتابیں ہیں کہ کوئی مفتی ان کتابوں کے بغیر فتویٰ دینے کی جرات نہیں کر سکتا. فتاوی شام اور تاتار خان کے اندر مسئلہ موجود ہے. اگر کسی کی بیوی کا نام سعدیہ ہے, میں مثال دے کر سمجھا رہا ہوں, کسی کی بیوی کا نام سعدیہ ہے اور اس کے دوست کی بیوی کا نام بھی سعدیہ ہے, اور اس نے اپنے دوست سے کہا کہ میں آپ کی بیوی سعدیہ کو طلاق دیتا ہوں, علماء کرام فرماتے ہیں اس کی بیوی جو ہے سعدیہ, اس کو طلاق پڑ جائے گی. اللہ, حالانکہ مذاق کیا اس نے. کوئی کسی کی بیوی کو طلاق کیسے دے سکتا ہے؟ بیوی ہماری, آپ کو نہ دے طلاق دینے والا. ایک نوجوان بڑا اچھل کے کہہ رہا نہیں دوں گا طلاق, نہیں دوں گا طلاق, نہیں دوں گا طلاق. ایک بڑے میں آئے, شادی ہو گئی تیری؟ نہیں, شادی تو نہیں ہوئی ابھی. ابے تو طلاق اس کو دینا چاہتا, فرمایا ان کی بیوی کو. ارے بیوی ان کی, تو کون ہوتا ہے طلاق دینے والا؟ طلاقیں کتنی ہیں میری مائیں بھی سنیں, بہنیں بھی سنیں. ایک حدیث میں نے پڑھی ابواب الفتن مشکات کے اندر, میرا دل دہل گیا. آقا مدنی نے فرمایا جب قیامت قریب ہوگی, قرب قیامت ہوگا, لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے. اللہ اکبر. آپ بھی کہہ لیں ایک مرتبہ اللہ اکبر, بلند آواز سے کہیں اللہ اکبر. بولنا نہیں آتا؟ ارے آپ کے ہاتھ ٹھنڈ, زبان تو اندر ہے, اس کو تو ٹھنڈ نہیں لگ رہی ہے. بلند آواز سے کہیے اللہ اکبر. آپ کو صدقے کا ثواب مل گیا. حدیث میں کل تکبیرۃ صدقہ, ہر اللہ اکبر صدقے کا ثواب رکھتا ہے. کل تسبیحۃ صدقہ, ہر سبحان اللہ پر صدقے کا ثواب ملتا ہے. کل تحمیدۃ صدقہ, ہر الحمدللہ پر صدقے کا ثواب ملتا ہے. کل تہلیلۃ صدقہ, ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے پر صدقے کا ثواب ملتا ہے. طلاق, ہماری مائیں, بہنیں, بیٹیاں, بچیاں بہت غور سے سنیں, نوجوان خاص طور سے سنیں, بڑا نازک مسئلہ ہے. اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق. تو آخری مرحلہ ہے. حدیث میں کیا آیا؟ قرب قیامت کے قریب میں لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے. اللہ, میری سمجھ میں نہیں آیا, اب سمجھ میں خوب آ رہا. اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہے. فرمایا بعض موقع پر میاں بیوی ان دونوں میں سے کوئی ایک
ایسا جملہ اپنی زبان سے نکال دے گا جو کفریہ جملہ ہوگا اور اس پر توبہ بھی نہیں کریں گے. اور جب کفریہ جملہ ہماری زبان سے نکلا بس ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے. اگر میاں نے کہا یا بیوی نے کہا، دونوں میں سے کسی ایک نے کہا، دائرہ اسلام سے خارج ہوا. جب دائرہ اسلام سے خارج ہوا نکاح خود بخود ٹوٹ گیا. اب میاں بیوی بن کر رہیں گے، زنا کریں گے. دوسری شکل طلاق دے دی بڑھاپے کی حالت میں. بیوی اپنی بیوی کو، بڑے بیٹے ہیں، بڑی بیٹیاں ہیں، بیٹیاں بڑی ہو گئی، بیٹے بڑے ہو گئے، نانا دادا بن گئے، پوتی پوتیاں گھر کے پوتے پوتیاں گھر کے اندر موجود ہیں. شرم کی وجہ سے علماء سے نہیں بتایا، ان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، حرام خوری کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں. میرے نبی نے فرمایا قرب قیامت میں یہ وبا عام ہو جائے گی. آج ملک ہندوستان کے اندر پورے طور پر بہت ساری ایسی بہنیں ہیں جو طلاق یافتہ ہیں، لیکن سماج میں بدنامی کے ڈر کی وجہ سے وہ اپنے خاندان میں نہیں بتاتی، علماء سے مسئلے نہیں معلوم کرتی، وہ آپس میں ازواجی زندگی گزارتی ہیں، اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہیں. قرآن کہتا ہے اب طلاق مرتان فإمساک بمعروف اور تسریح بإحسان. لوگوں طلاقیں صرف 2 مرتبہ ہیں. اگر کسی نے 3 طلاقیں دے دی فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. پھر اس کی بیوی نہ رہی، اس وقت تک اس کی بیوی نہیں بن سکتی جب تک کسی غیر سے نکاح نہ کر لے. اے لوگوں طلاق کو مذاق نہ بناؤ، طلاق کو مذاق نہ بناؤ. بات بات میں طلاق نہ دیا کرو، بات بات میں طلاق نہ دیا کرو. یہ بیچاری سب کچھ چھوڑ کر تمہارے پاس آئی ہے. اپنی ماں کو چھوڑ دیا تمہارے لیے، باپ کو چھوڑا تمہارے لیے، اپنی بہنوں سے الگ ہوئی تمہارے لیے، اپنی بچپن میں کھیلنے والی سہیلیوں کو چھوڑا تمہارے لیے. وہ آنگن جس میں کھیل کر بچپن میں بڑی ہوئی ہے اس آنگن کو چھوڑ دیا تمہارے لیے. جس دن سے تمہارے گھر پہ آئی ہے، گھر میں آئی ہے، نوکرانی بن کر تمہارے گھر میں صفائی کرتی ہے، بھاپن بن کر تمہارے کپڑے دھلتی ہے، ہاں ہاں تمہارے بچوں کی پرورش کرتی ہے، ان کی غلاظت صاف کرتی ہے. صبح ہوتا ہے اٹھ کر کے تمہارے لیے چائے بناتی ہے، ناشتہ تیار کرتی ہے، تمہارے بچوں کو اسکول اور مدرسہ بھیجتی ہے، ہاں ہاں پھر سارے گھر کی صفائی کرتی ہے. جب تم گھر سے نکلتے ہو آفس کے لیے، گھر سے نکلتے ہو کام کرنے کے لیے، تمہارا بستر ادھر پڑا ہے، تمہاری چٹائی ادھر پڑی ہے، تمہاری شال ادھر پڑی ہے، کپڑے ادھر پڑے ہیں. ہاں ہاں جب تم واپس آتے ہو بستر طے کر کے رکھے ہوئے ہیں، سلیقے سے سارا گھر صاف ستھرا ہے، سب ہر جگہ سجائی، ہر جگہ اچھی طریقے سے سجائی گئی ہے. لوگوں بتاؤ یہ بیویاں ہمارے کتنا کام آتی ہیں، بغیر پیسہ لیے سب کچھ کام کرتی ہیں. اگر گھر میں ایک ملازمہ رکھو مہینے کا 10,000 لے گی، تمہارے نخرے برداشت نہ کرے گی. یہ بیوی ہے جو ساری زندگی تمہیں دے دیتی ہے، ہاں ہاں راتوں کو تمہارے بستر کی زینت بنتی ہے، صبح کو نوکرانی بن کر سیوا کرتی ہے، ناشتہ بناتی ہے، دھوبن بن کر کپڑے دھلتی ہے، ہاں ہاں صفائی والی بن کر گھر کی صفائی کرتی ہے. بتاؤ تو صحیح تم نے اس کو بدلے میں کیا دیا؟ ذرا سا بات بگڑ گئی، ذرا سا بات بگڑ گئی اس کی ماں کو گالی دیتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس کے باپ کو گالی دیتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس کی بہنوں کو برا بھلا کہتے ہو، اس کے بھائیوں کو گالی دیتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کہاں تمہاری غیرت مر جاتی ہے؟ کہاں تمہارا ضمیر مر جاتا ہے؟ کہاں تمہاری خاصہ حبیت چلی جاتی ہے؟ وہ مرد نہیں ہو سکتا جو اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھائے. ہاں ہاں اگر بیوی کے اندر لاکھ برائی ہے کچھ نہ کچھ اچھائی ضرور ہوگی. میرے نبی نے فرمایا لوگوں تم میں سب سے اچھا مرد وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، اور میں سب سے زیادہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا. پیغمبر اسلام کی سیرت میں آئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا کیا مقام بتایا ہے. ہماری بیٹی عفیفہ سلمہ بھی عورت کے عنوان پر، بیٹیوں کے عنوان پر جب بات کر رہی تھی مجھے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ رہی تھی. کاش مسلمانوں کو بھی سمجھ آتا، کاش انہیں بھی پتا چلتا ماؤں کا مقام کیا ہے، کاش انہیں پتا چلتا بیوی کیا ہوتی ہے. ہاں ان سے پوچھو جن کی بیوی دنیا سے رخصت ہو گئی ہے. ایک بازو کٹ گیا، اب انہیں وقت پر ناشتہ نہیں ملتا، اب انہیں کپڑے دھلے دھلائے نہیں ملتے، اب ان کے گھر کی صفائی کرنے والا کوئی نہ رہا. لوگوں گھر کی عورتیں ہمارے گھروں کو ہی نہیں ہماری زندگیوں کو سنوارتی ہیں، ہماری زندگیوں کو درست کرتی ہے. ان پر ظلم نہ کیا کرو، بات بات پر انہیں ڈانٹا نہ کرو، انہیں مارا نہ کرو. لوگوں ان
کے اندر لاکھ کمیاں ہوں لیکن کچھ اچھائیاں ضرور ہوں گی. فرمایا اپنی بیوی کی 99 برائیوں کو درکنار کرو, ایک اچھائی کو دیکھو. بتاؤ کیا تمہاری عزت کی وہ حفاظت نہیں کر رہی؟ کیا تمہارے گھر میں نوکرانی بن کر وہ کام نہیں کر رہی؟ کیا تمہارے لیے وہ کھانا نہیں بنا رہی؟ کیا تمہارے کپڑے وہ نہیں صاف کر رہی؟ کیا تمہارے کپڑوں پر وہ پریس نہیں لگاتی؟ کیا تمہارے گھر کی صفائی وہ نہیں کرتی؟ کیا تمہارے بچوں کو نہیں پالتی؟ ارے یہی تمہاری بیوی ہے جس نے تمہیں باپ بننے کا شرف عطا کیا ہو. اس کی وجہ سے تم ابا کہلائے. یہ نہ ہوتی سب کچھ بیچاری نے برداشت کیا. 9 مہینے حمل کی صحبتیں برداشت کی. تمہارا بیٹا تمہاری بیٹی اپنے پیٹ میں رکھی. ہائے کوئی مرد ابراہیم باپ کے اندر جو 9 مہینے تک 2 کلو کا پتھر اپنے پیٹ پر باندھ کر دکھائے. 9 مہینے بہت دور کی بات ہے, کوئی 2 مہینے نہیں باندھ سکتا. 2 مہینے بھی بڑی بات ہو گئی, کوئی 2 دن نہیں باندھ سکتا. یہ بیچاری گھر کی بیویاں ہیں, یہ مائیں ہیں جو 9 مہینے یہ حمل کا بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں, 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھتے ہیں. ہاں تو آرام سے پڑھ کر کے سو جایا کرتے ہو, ان کو دیکھو نیند نہیں آتی, پیٹ میں درد ہو رہا ہے. پوچھا گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا رسول اللہ ہم پر سب سے زیادہ کس کا حق, میں کس کی خدمت کروں؟ پیارے آقا نے فرمایا امکا, تیری ماں زیادہ حقدار ہے. یا رسول اللہ اس کے بعد میرے نبی نے پھر فرمایا امکا, تیری ماں زیادہ حقدار ہے. پھر پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ ثم قال امکا, اس کے بعد بھی میرے نبی نے فرمایا تیری ماں زیادہ حقدار ہے. پھر پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ ثم قال ابوکا, میرے نبی نے چوتھی مرتبہ فرمایا تیرا باپ حقدار ہے. 3 مرتبہ ماں کا نام لیا, چوتھے نمبر پر باپ کا نام لیا. میرے نبی نے یہ بتایا ہے ماؤں کا مقام, بہنوں کا مقام, بیٹیوں کا مقام, بیویوں کا مقام تمام کے تمام کائنات سے 3 گنا زیادہ ہے. بتایا ہے, امت کو سمجھایا ہے. فرمایا عورت کسی بھی شکل میں ہو عزت اور احترام کے قابل ہے, اس کے سامنے بدتمیزی نہیں کرنی, اس کی شان میں گستاخی نہیں کرنی, اسے مارنا پیٹنا نہیں ہے. اگر عورت ماں کی شکل میں ہے قدموں تلے جنت ہے, بیوی کی شکل میں ہے زندگی میں راحت کا سامان ہے, بیٹی کی شکل میں ہے اللہ کی رحمت ہے, اور بہن کی شکل میں ہے اللہ کی نعمت ہے. عورت بہت عجیب ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو عظمت, باپ ماں بننے کا, ماں ہائے 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 ماں کیا ہوتی ہے نوجوانوں تمہیں کیا پتا, میں جانتا ہوں کیونکہ میرے پاس نہیں ہے. باپ کیا ہوتا ہے تم کیا جانو, تم تو کندھوں پر سوار ہو کے چلتے ہو, میں جانتا ہوں کیونکہ میرے پاس نہیں ہے. اور میں تمہیں بتا بھی سکتا ہوں, سمجھا بھی سکتا ہوں, کیوں میرے پاس یہ نعمت نہیں ہے. وجہ یہ ہے جب نعمت نہیں رہتی ہے تب اس کی قدر ہوتی ہے. ہائے ہائے ماں نہیں ہے میرے پاس, باپ نہیں ہے میرے پاس. باپ تو 12 سال پہلے چھوڑ کے چلا گیا, ماں بھی 3 سال ہو رہے مجھے چھوڑ کے چلی گئی. اب نہ میرے پاس ماں ہے نہ میرے پاس باپ ہے. ہاں اب میں یتیم ہوں. لوگوں, نوجوانوں, خاص کر یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میں کہہ رہا ہوں اگر تمہاری ماں موجود ہے اس کی قدر کرو, باپ موجود ہے اس کی قدر کرو, ورنہ میری طرح روتے پھرو گے, کروڑوں خرچ کرنے کے بعد بھی ماں کو واپس نہ لا پاؤ گے. یہ ماں واحد وہ نعمت ہے کہ جانے کے بعد دوبارہ نہیں آیا کرتی. بیٹا چلا گیا, ابھی عمر باقی ہے, مقدر میں ہے بیٹا دوبارہ ہو سکتا ہے. بیٹی چلی گئی, اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھا ہے بیٹی دوبارہ ہو سکتی ہے. بیوی کا انتقال ہو گیا, عمر باقی ہے, مقدر میں ہے دوسری بیوی بھی مل سکتی ہے. لیکن اگر ماں چلی گئی, باپ چلا گیا, دوبارہ نہیں مل پائیں گے. یہ ان سے پوچھو جن کے نہیں ہیں. اس لیے میرے نبی نے فرمایا اپنی ماؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ان کی شان میں گستاخی نہ کرو, ان کے سامنے اونچی آواز سے بولا نہ کرو. خبردار خبردار, تمہاری ماں کی آنکھوں میں تمہاری وجہ سے آنسو نہ آئے, تمہارے باپ کی آنکھوں میں تمہاری وجہ سے آنسو نہ آئے. اللہ ساری نیکیاں برباد کر ڈالے گا. اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو جائے گا. ماں باپ راضی تو اللہ راضی, ماں باپ ناراض تو اللہ ناراض.
فرمایا والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، والدین اگر راضی ہیں اللہ بھی راضی ہے۔ لوگوں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اپنی بہنوں کے حقوق ادا کیا کرو، اپنی بیویوں پر ظلم نہ کیا کرو۔ اگر تم اچھے انسان ہو تمہیں زیب نہیں دیتا کہ تم عورتوں کے اوپر ہاتھ اٹھاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا اچھا وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ بیویوں سے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہو، اپنے شوہر کی عزت کرے، اس کی خدمت کرے، اس کے بچوں کی اچھی تربیت کرے، پانچوں وقت کی نمازوں کی پابندی کرے، رمضان کے فرض روزے رکھے، زکوٰۃ فرض ہے ادا کرے، صدقہ خیرات کرے، ایسی عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وہ عورت جو سیدہ ہو، وہ عورت جو صابرہ ہو، وہ عورت جو صادقہ ہو، وہ عورت جو طاہرہ ہو، وہ عورت جو پورے طور پر نائمہ ہو، وہ عورت جو اپنے شوہر کی خدمت کرنے والی ہو، وہ عورت جو نمازوں کی پابندی کرنے والی ہو، وہ عورت جو پورے طور پر رمضان کے روزے رکھنے والی ہو، ایسی عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا، میں ایک صحابی آئے یا رسول اللہ کیسر و کسرا کو ان کے جتنے حواری ہیں، ان کے غلام ہیں، ان کی رعایا ہے، یا رسول اللہ انہیں سجدہ کرتی ہے۔ اے اللہ کے پاک پیغمبر آپ زیادہ مستحق ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ اگر رب کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا میں بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ شوہروں کا مقام بتایا، وہاں بیویوں کا مقام بتایا۔ یہ نبی کا خوبصورت دین ہے۔ لوگوں اسی نبی کی خوبصورت دین کی طرف آؤ، شریعت کی طرف آؤ، انشاءاللہ زندگی پورے طور پر خوشبودار بن جائے گی، زندگی مزیدار بن جائے گی، گھروں سے جھگڑے ختم ہوں گے، لڑائی ختم ہوگی، آپس کے تنازع ختم ہوگی۔ ہر گھر میں دیکھو ساس بہو میں نہیں بن رہی، کئی پورے طور پر نند اور بھاوج میں نہیں بن رہی، کئی دیور سے لڑائی، کئی جٹھانی سے لڑائی، دیورانی سے لڑائی، شوہر سے لڑائی، اس کی ماں کو تانا، کئی بیوی کی ماں کو گالیاں، کئی بیوی کے والد کو گالیاں، کئی بیوی کی بہنوں کو گالیاں، ان کے بھائی کو گالیاں۔ کیا تماشا ہے، طوفان بدتمیزی برپا ہے۔ لوگوں نبی کی سیرت کو اپناؤ، اپنے گھروں میں نبی کا دین زندہ کرو، زندگی مزیدار بن جائے گی۔ نبی نے ہر ایک کا مقام بتایا ہے۔ بیوی کا کیا حق ہے الگ بتایا، ماں کا کیا حق ہے الگ بتایا، بیٹی کا کیا حق ہے الگ بتایا، بیٹی کا کیا حق ہے الگ بتایا، بہنوں کا کیا حق ہے الگ بتایا، بھائی کا کیا حق ہے الگ بتایا، باپ کا کیا حق ہے الگ بتایا، بیوی کا کیا حق ہے الگ بتایا، ماں کا کیا مقام ہے الگ بتایا، پڑوسی کا کیا حق ہے الگ بتایا، علماء کا کیا حق ہے الگ بتایا، مساجد کا کیا حق ہے الگ بتایا، مدارس کا کیا حق ہے الگ بتایا، مراکز کا کیا حق ہے الگ بتایا۔ تمام کے تمام حقوق میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر بتا دیے ہیں۔ اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں نبی کی سیرت، نبی کی شریعت چھپی ہوئی نہیں بلکہ چھپی ہوئی ہے، چھپی ہوئی ہے۔ ہم آئے تو صحیح، قریب تو آئے، دین کے دائی بنے، ہر گھر سے اللہ دین کے دائی پیدا فرمائے۔ میں عرض کر دوں آج بہنوں اور بیٹیوں کو حقوق سے محروم کیا جاتا ہے۔ ہمارے علماء بھی اس ٹاپک پر بات کرنے سے اپنے آپ کو روکے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیوں۔ میں نہیں ڈرتا، علی اعلان کہتا ہوں بیٹی کے حق کو قرآن نے کھول کر بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہاں پر وراثت تقسیم کرنے کے حقوق بیان فرمائے، اول نمبر پر بیٹی کا تذکرہ کیا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اے لوگوں اپنی اولاد کا حصہ برابر دیا کرو۔ کتنا دو؟ للذکر مثل حظ الانثیین، جتنا 2 بیٹیوں کو دیتے ہو اتنا 1 بیٹے کو دو۔ قرآن نے بیٹیوں کے حق کو کھول کر بیان کیا۔ ملک ہندوستان کا مسلمان آج اپنی بہنوں کو باپ کی وراثت میں حصہ نہیں دیتا، یہ سب سے بڑا ڈاکو ہے۔ مجھے کچھ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہاں پہل کرو اس میں، بیٹیوں کو وراثت میں حصے دار بنایا شریعت نے،
اور یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، رب کے قرآن کا فتویٰ ہے۔ اتنا دو بیٹیوں کو دو جتنا ایک بیٹے کو دیتے ہو۔ علماء کرام کے پاس آئیے، مسئلہ پوچھیں۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک صاحب تھے، ان کے ایک بیٹی 4 بیٹے۔ کتنے میں نے بتائے؟ ابراہیم بادوالی کتنے بتائے میں نے؟ آپ سونگ رہے ہیں کہ اونگ رہے ہیں؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ ارے ہو یا گئے؟ ہو نا؟ کتنے میں نے بتائے؟ ہاں، ایک بیٹی 4 بیٹے، ماشاءاللہ ہمارے بھائی کو گنتیاں آتی ہیں الحمدللہ۔ 1 2 3 4 والا، 1 2 3 4 والا، واحد اثنين ثلاثة 4 والا 4، یاد ہے نا؟ ماشاءاللہ 4 بیٹیاں 4 بیٹا 1۔ ابا جی نے کیا کیا؟ اپنی زندگی ہی میں سب کچھ بیٹوں کے نام کر دیا۔ حالانکہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے، جب تک علماء کرام بیٹھے، جب تک باپ زندہ ہے بیٹا ایک بھائی کا وارث نہیں بن سکتا۔ بیٹا نوکر تو بن سکتا ہے، ورکر تو بن سکتا ہے، ملازم تو بن سکتا ہے، لیکن باپ کی جائیداد میں باپ کے ہوتے ہوئے وراثت میں حصے دار نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی باپ دے رہا ہے تو یہ وراثت نہیں ہے، یہ وراثت نہیں ہے، بلکہ یہ ہبہ کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ ہبہ۔ علماء کا نام سمجھتے ہیں۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو ساری آپ تھوڑے سمجھ پائیں گے، کچھ ان کے لیے بھی تو ہے، وہ ہبہ کہلائے گا۔ زندگی میں باپ نے اپنے 4 بیٹوں کو زمینیں، جائیداد، دکان، مکان سب کچھ دے دیا، اور بیٹی کو محروم کر دیا، بیٹی کو کچھ نہ دیا۔ اس کا ایک غریب گھر میں اس کا نکاح کر دیا، وہ اسی میں خوش تھی۔ اب بیٹی سے سارے رشتے توڑ لیے۔ اللہ کی شان، جب ابا کا انتقال ہو گیا، بیٹی کو پتہ چلا، بیٹے بھی موجود ہیں۔ جب باپ میں شارٹ میں کرتا ہوں، شارٹ کٹ اس کو بتاتا ہوں، جب بیٹی کا جنازہ، بیٹے کا باپ کا جنازہ رکھا گیا، 4 بیٹے جنازے میں موجود ہیں۔ جیسے امام صاحب آگے آئے جنازہ پڑھانے کے لیے، ایک بڑے میاں درمیان میں سے نکلے اور کہا، اس میت نے مجھ سے قرض لے رکھا ہے 2 لاکھ روپے، جب تک اس کے وارث وہ 2 لاکھ روپے ادا نہیں کرتے، یا تو ادا کریں یا ادا کرنے کا وعدہ کریں، تب تک میں اس میت کا جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اور مسئلہ بھی یہی ہے، مفتیان کرام بیٹھے، علماء کرام بیٹھے، مسئلہ یہی ہے۔ اگر کوئی جنازہ پڑھانے والا جا رہا ہے، امام کا حق نہیں ہے جنازہ پڑھانا، خوب یاد رکھیے، بیٹے کا حق ہے، بیٹے کا حق ہے باپ کا جنازہ پڑھائے، ماں کا جنازہ پڑھائے، والد کا جنازہ میں نہیں پڑھا سکا۔ میرے اندر ہمت نہیں تھی، سکت ختم ہو گئی، طاقت ختم ہو گئی، آگے کیا میرے امام مولانا عبدالحسین ندوی صاحب نے، لیکن میری ہمت نہیں ہوئی والد صاحب کا جنازہ پڑھا سکوں۔ پیچھے ہٹ گیا، ماں جان کو آگے کیا، ماں کا جنازہ ہمت کر کے پڑھایا۔ یہ الگ بات تھی، کیفیت الگ تھی۔ کم سے کم اپنے بیٹے کو اتنا دین سکھا کے ضرور جاؤ کہ آپ کا بیٹا آخری وقت میں جب آپ کا جنازہ سامنے پڑا ہو تو آپ کا بیٹا تیسری تکبیر کے بعد جو دعا کا تحفہ دیا جاتا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، کم سے کم آپ کا بیٹا آپ کو آخری لمحات میں قبر میں جانے سے پہلے آپ کو اس دعا کا تحفہ تو دے سکے۔ اتنا دین ضرور پڑھاؤ اپنے بیٹے کو۔ آپ انٹر کرائیے، پی اے کرائیے، سی اے کرائیے، ایم سی اے کرا دیجئے، LLB کرائیے، چارٹرڈ اکاؤنٹر بنائیے، اسے بیرسٹر بنائیے، کون منع کرتا ہے؟ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں، آپ نے بچے کو اللہ کا قرآن ضرور پڑھائیے، دین کے ضروری مسائل ضرور پڑھائیے، کم سے کم اتنا دین اپنے بچے کو ضرور پڑھائیے کہ آپ کے بیٹے کو حرام و حلال کی تمیز ہو جائے، آپ کے بیٹے کو ضروری مسائل پتہ ہو جائیں، طلاق کے مسائل پتہ ہو جائیں، ماں باپ کے ساتھ کیسے تعلق رکھنے ہیں یہ بات آپ کے بیٹے کو اچھی طریقے سے معلوم ہو جائے، اتنی بنیادی بات اپنے بیٹے کو ضرور سکھائیے، ضروری ہے۔ تو امام صاحب آگے آئے اور اعتراض کر دیا ایک صاحب نے کہ 2 لاکھ روپے اس میت نے مجھ سے قرض لیا ہوا ہے، جب تک اس کے وارث یا تو ادا کریں یا تو ادا کرنے کا وعدہ کریں تب جنازہ پڑھ سکتے۔ کتابوں میں لکھا ہے 4 گھنٹے گزر گئے، ان 4 بیٹوں میں سے ایک بھی آگے نہیں آیا۔
پہلا والا دوسرے کی طرف دیکھ رہا ہے، دوسرا والا تیسرے کی طرف، تیسرا والا چوتھے کی طرف، کیونکہ جائیداد تو برابر ملی ہے نا، مکان میں تو برابر کا حصہ ہے نا، دکان میں تو برابر کا حصہ ہے۔ بڑا والا کہتا ہے چھوٹا والا دے، چھوٹا والا کہتا ہے دوسرا والا دے، دوسرا کہتا ہے تیسرا والا دے گا۔ ان چار جو وارث موجود تھے ان میں سے کوئی باپ کا قرض ادا کرنے کے لیے آگے نہ آیا۔ 4 گھنٹے تک جنازہ رکھا رہا، لوگوں کا ہجوم کم ہوتا چلا گیا، لوگ چلے گئے۔ بیٹی کو پتا چلا کہ باپ کا جنازہ روک لیا گیا ہے، باپ نے کسی سے قرض لے رکھا تھا، بھائیوں میں سے کوئی ایک قرض ادا کرنے کے لیے آگے نہیں آتا۔ اس بہن نے پرتوں پر پردے کے ساتھ نقاب پہنی، پردہ کیا، سیدھا اس مجمع کو چیرتی ہوئی آئی اور اپنے باپ کے جنازے کے قریب آئی اور کفن سر سے کفن چہرے سے ہٹایا، اپنے باپ کی پیشانی کو چوما اور پھر کہنے لگی ابو جان اب پریشان مت ہوئیے، آپ گھبرائیے نہیں، آپ کے بیٹے نہیں آئے تو کیا ہوا، آپ کے بیٹوں نے آپ کو قرض نہیں دیا تو کیا ہوا، بڑا بیٹا دور ہو گیا تو کیا ہوا، چھوٹا بیٹا دور ہو گیا تو کیا ہوا، ہاں تیسرا بیٹا دور ہو گیا تو کیا ہوا، چوتھا بیٹا دور ہو گیا تو کیا ہوا، ابو جان ابھی آپ کی بیٹی زندہ ہے، جب تک زندہ رہے گی آپ کے جنازے کو خراب نہیں ہونے دے گی، ابا جان آپ کی بیٹی اپنے جسم کے خون کا ایک ایک قطرہ بیچ دے گی لیکن آپ کا قرض ادا کرے گی۔ فوراً کھڑی ہوئی مجمع میں اعلان کیا بھائی کس کا قرض ہے جس سے میرے باپ نے لیا ہے؟ ایک قریب آیا کہنے لگا مجھ سے 2 لاکھ قرض لیا ہوا تھا۔ وہ بہن روتے ہوئے کہنے لگی میری پرس لاؤ، پرس لائی گئی، اس میں سے ایک چابیوں کا گچھا نکالا، کہنے لگی میرے باپ نے غریب گھر میں میری شادی کی تھی، شوہر کا بدقسمتی سے انتقال ہو گیا، میرے گھر میں میرا ایک چھوٹا بیٹا ہے، کوئی زمین نہیں، کوئی جائیداد نہیں، صرف ایک مکان موجود ہے، اور میرے بھائی یہ میں مکان کی چابیاں تیرے حوالے کرتا ہوں، یہ مکان کی چابیاں لے لے، تو مکان تیرا ہو گیا، میرے باپ کا جنازہ پڑھنے کی اجازت دے، اور اگر یہ اس مکان کو بیچ کر بھی تیرے 2 لاکھ پورے نہ ہو سکے میں تیرے گھر میں نوکرانی بن کر اس وقت تک خدمت کروں گی جب تک باپ کا قرضہ ادا نہ ہو جائے۔ وہ جو شخص مجمع میں جس نے قرضے کا مطالبہ کیا تھا وہ اس بہن کے قریب آتا ہے، اس بیٹی کے ہاتھوں کو چومتا ہے، کہنے لگا بیٹی اس میت نے مجھ سے کوئی قرض نہیں لیا تھا بلکہ میں نے اس سے 2 لاکھ قرض لیا تھا، میں اصل وارث تلاش کر رہا تھا، اس میت کا اصل وارث کون ہے؟ اللہ کی قسم 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹا وارث کہلانے کا حقدار نہیں ہے، آپ حقیقی معنوں میں اپنے باپ کی سچی جانشین اور وارث ہیں۔ بیٹیاں یوں ہوا کرتی ہیں، ان کے حقوق پر ڈاکہ نہ مارو، محبت کے ساتھ گھروں میں رہو۔ میرے نبی نے فرمایا اگر رب نے کسی کو 3 بیٹیاں دی ان کی خدمت کرتا رہا، پڑھایا لکھایا، جب وہ بڑی ہو گئی اچھے گھرانے میں شادی کر دی، دیندار گھرانے میں، اللہ تعالیٰ والدین سے اتنا خوش ہوتا ہے بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ اگر 2 بیٹیاں ہوں؟ فرمایا 2 بیٹیوں کی پرورش کرنے والے پر بھی جنت واجب۔ امی عائشہ فرماتی ہیں اگر پیارے آقا سے ایک بیٹی کے بارے میں سوال کیا جاتا تو میرے آقا ایک بیٹی کے بارے میں بھی یہی فرماتے کہ ایک بیٹی کی پرورش کرنے والا بھی جنتی ہے۔ مجمع سے ایک صاحب کھڑے ہوئے یا رسول اللہ اگر ابا کا انتقال ہو جائے اور بہنیں موجود ہوں، بھائی اپنی بہنوں کی خدمت کرے، پرورش کرے، اس پر کیا ہے؟ فرمایا ہاں سنو اگر رب نے کسی کو 3 بہنیں دی ہیں ان کو مارے نہیں، ان کو ڈانٹے نہیں، ان کے ساتھ حق تلفی نہ کرے، ان کے ساتھ کوئی پورے طور پر برا برتاؤ نہ کرے، محبت کے ساتھ انہیں پالے، جب وہ بڑی ہو جائیں دیندار گھرانے میں ان کی شادی کر دے اور شادی کے بعد بھی ان پر خرچ کرتا رہے، اللہ اس بھائی سے اتنا خوش ہو جاتا ہے بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا 2 بہنوں کی پرورش کرنے والا بھی جنتی ہے، ایک بہن کی پرورش کرنے والا بھی جنتی ہے۔ اے لوگوں بہنوں کی خدمت کیا کرو۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے 5 بہنوں کی دولت عطا فرمائی ہوئی ہے۔
اور پانچوں مجھ سے بڑی ہیں، میں پانچوں سے چھوٹا ہوں، لیکن سب بہت بے انتہا محبت فرماتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے، مہینوں ہو جاتے، کبھی کبھار تو سالوں ہو جاتے، ان سے ملاقات نہیں ہو پاتی، لیکن فون کے ذریعے سے رابطے ہوتے رہتے ہیں۔ میری بہنیں بہت دعائیں دیتی ہیں، لوگوں اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ میں عمومی طور پر اپنے نوجوانوں کو ایک پیغام دیا کرتا ہوں، جو اصل میں ایک بہن کا پیغام ہے، جو سارے ملک ہندوستان میں اٹھائے پھرتا ہوں۔ اور عمومی طور پر بھائی سفیان صاحب جانتے ہیں کہ میرے بیان کا آخری بات ہوا کرتی ہے، چونکہ اب تھکن کے بھی احساسات ہیں، وقت بھی ہو رہا ہے 10:30 ہو رہا ہے، حالانکہ مجھے وقت کا پابند نہیں کیا گیا، میں چاہوں جتنی دیر میں بول سکتا ہوں، لیکن شاید بہت دیر آپ کی خدمت نہ کر سکوں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے تھکن بہت زیادہ ہے، پھر سے عزم سفر ہوں، پھر سفر پہ نکلنے کے ارادے سے پورے طور پر آپ کے یہاں آیا ہوں، لہذا بہت دیر اگر آپ کی خدمت نہ کر سکا، پیشگی معذرت خواہ ہوں۔ اپنے تمام عزیزوں سے، مخلصوں سے، محبین سے اللہ تعالیٰ سب کی آمد کو شرف قبولیت سے نوازے۔ ایک بہن ہے جو ہمارے ملک ہندوستان کی ہے، ایک روز اس کا فون آیا، ایک جگہ بیان کر رہا تھا، بیان کرنے کے بعد اسٹیج سے جب نیچے اترا تو اس بہن نے فون کیا، کہنے لگی حضرت جی میں آپ کو بھائی کہہ سکتی ہوں؟ یہ اس کے لفظ تھے، حضرت جی میں آپ کو بھائی کہہ سکتی ہوں؟ میں نے کہا جی بہنا کہو کیا ہوا؟ تو کہنے لگی حضرت جی میرے 4 بھائی ہیں، یعنی ہم 4 بھائیوں کی میں اکلوتی بہن ہوں، ابا کو انتقال کیے ہوئے 3 مہینے ہو گئے، جس دن سے والد چلے گئے بھائیوں نے مجھ سے رشتہ توڑ لیا ہے۔ اب میں فون کرتی ہوں بھیا فون نہیں اٹھاتے، اس وجہ سے میں غریب ہوں، میرے بھائی مالدار ہیں، کہیں کچھ بہن مانگنے نہ لگے۔ حضرت جی میرے بھائیوں سے کہہ دیجئے مجھے کچھ نہیں چاہیے، زمین میں حصہ نہیں، دکان میں حصہ نہیں، مکان میں حصہ نہیں، یہ بہنا تو بھیا کے پیار کی بھوکی ہے۔ 3 مہینے ہو گئے ان بہنا کے کان نے بھائیوں کی آواز نہیں سنی ہے۔ میرے چھوٹے چھوٹے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں نانی کے ہاں چلیں گے، نانا کے ہاں چلیں گے، ماما کے ہاں چلیں گے، لیکن کیا کروں، بھابھی بھی فون نہیں کرتی، بھیا بھی فون نہیں کرتے، بھائی بھتیجیاں بھی فون نہیں کرتی، بھتیجے بھی فون نہیں کرتے۔ آئے عزیزوں اپنی بہنوں پر یہ ظلم نہ کیا کرو، بہنیں تمہارے بھائی تمہارے فون کا انتظار کیا کرتی ہیں، تمہارے ایک فون کی وجہ سے ان بہنوں کا سسرال میں مان بڑھ جایا کرتا ہے۔ جب بھی کسی کا فون آتا ہے بہنیں دھیرے دھیرے بات کریں گی، لیکن جب بھائی کا فون آ گیا، مائکے سے فون آ گیا، ماں کا فون آ گیا، بھتیجے کا فون آ گیا، بھابھی کا فون آ گیا، بہنیں تیز تیز بات کرتی ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے، ساس کو پتا چلے، نند کو پتا چلے بھیا نے فون کیا ہے، بھابھی نے فون کیا ہے، بھتیجے نے فون کیا ہے، بھتیجے نے فون کیا ہے۔ تمہارے ایک فون کی وجہ سے سسرال میں اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، اس کا مان بڑھ جاتا ہے۔ کتنی بہنیں ایسی ہیں جو یہ تانا دیتی ہیں ابا کے جانے کے بعد تو ایک مرتبہ بھی لینے نہیں آیا، تو مہینوں فون بھی نہیں کرتا، مت ظلم کیا کرو۔ وہ بہن کہنے لگی حضرت جی میرے بھائی سے کہہ دیجئے مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں اپنے بھیا کو بہت مس کر رہی ہوں، بہت یاد کر رہی ہوں، جب بھی مصلی بچھاتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں، اپنے شوہر کے لیے دعا بعد میں مانگتی ہوں، اپنے اولاد کے لیے دعا بعد میں کرتی ہوں، اپنے لیے دعا بعد میں مانگتی ہوں، پہلے دعا اپنے بھیا کے لیے کرتی ہوں، اللہ میرے بھیا کو سلامت رکھنا، اللہ میری بھابھی کو اچھا رکھنا، اللہ میرے بھتیجے اور بھتیجیوں کو اچھا رکھنا، اللہ میرے تمام میکے والوں کو سلامت رکھنا۔ میرے بھیا سے کہہ دیجئے ایک مرتبہ فون پہ بات کر لیں۔ آئے میرے عزیزوں اب تک میں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا، آخر میں ایک اپیل کر کے جا رہا ہوں، اگر آپ دن میں نہیں گھنٹے میں 10 مرتبہ اپنی سسرال کو فون کریں مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، لیکن ایک میری اپیل ہے، ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ ایک مرتبہ ہفتے میں کم سے کم 1 مرتبہ ضرور اپنی بہنوں کو فون کر لیا کرو۔ باپ والد کے جانے کے بعد بہنیں آپ کا انتظار کرتی ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے، آپ نے شاید نہ دیکھا ہو، میں نے دیکھا ہے، جس دن باپ کا جنازہ اٹھتا ہے اس دن بہنیں باپ کے جنازے کا یوں پایا پکڑ کر بہت رویا کرتی ہیں۔ آپ نے تو نہیں پوچھا ہوگا، میں نے ایک بہن سے پوچھ لیا بہنا کیوں رو رہی ہے؟ بہنا کہنے لگی حضرت جی آپ کو پتہ نہیں ہے ابا کا جنازہ اٹھ گیا ہے، اس گھر سے رشتہ ٹوٹ جائے گا، بھیا فون بھی نہیں کریں گے، بھابھی یاد بھی نہیں کریں گی، بھتیجے بھتیجیاں کس کی ہوتی ہیں؟ میرے عزیزوں مت کہنے دیا کرو اپنی بہنوں کو، ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا
کیا کرو، کہا کرو بہنا ابا نہیں تو کیا ہوا، اماں نہیں تو کیا ہوا، تیرا بھائی زندہ ہے، جب تک تیرا بھائی زندہ ہے اس گھر کے دروازے ہمیشہ تیرے لیے کھلے رہیں گے۔ ہاں ہاں ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور اپنی بہنوں کو فون کرو، آپا جان آپ کیسی ہیں، باجی آپ کیسی ہیں، اپی جان آپ خیریت سے تو ہے، اللہ کی قسم آپ کی بہن کی عزت بڑھ جائے گی، اس کا دل خوش ہو جائے گا، وہ دل سے دعائیں دے گی۔ کبھی کبھار سال میں ایک مرتبہ بہن کو لینے پہنچ جایا کرو، عید کا موقع ہے اپنی بیوی کو 10,000 کا سوٹ دلاؤ، مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا، کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی تانا نہیں۔ آپ سے اپیل کروں گا 500 کا جوڑا بہن کو دے دو، 100-200 کی سمئیاں لے کر پہنچ جاؤ، 100-200 کی عیدی لے کر پہنچ جاؤ، اپنے ننھے منھے بھانجوں کے ہاتھوں پر 100-200 رکھ دو۔ اللہ کی قسم اگر آپ کا بہنوئی آپ کی بہن کو 10,000 کا سوٹ دلوائے، محلے کی عورتوں کو نہیں دکھائیں گی، آپ 500 کا لے کر پہنچ جائیں گے، سارے محلے میں اچھلتی پھرے گی، سارے محلے کو دکھاتی پھرے گی، دیکھو دیکھو مائکے سے میرا بھیا آیا ہے، یہ میرے لیے سوٹ میرا بھیا لایا ہے، یہ میرا بھیا میرے لیے سمئیاں لایا ہے، یہ عیدی لایا ہے، میری امی نہیں ہے، ابو نہیں ہے، لیکن میرا بھیا میرا بڑا خیال کرتا ہے، میری بھابھی میرا بڑا خیال کرتی ہے، دیکھو میرے لیے سوٹ بھیجا میری بھابھی نے، دیکھو میرے لیے عیدی بھیجی میری بھابھی نے، دیکھو میرے لیے سمئیاں بھیجی میرے بھابھی نے، میری بھابھی بہت اچھی ہیں، اللہ بھابھی کو سلامت رکھے، بھیا کو سلامت رکھے۔ کبھی کبھار اپنی بہن کو لینے پہنچ جایا کرو اس کے گھر، بہنا بہت دن ہو گئے تو نہیں آئی ہے گھر، چلو کچھ دن مائکے میں رہ کر کے آئے، بہن آپ کے گھر آئے گی، آپ کے گھر کی دال چاول کھائے گی، اللہ کی قسم اتنی دعائیں دے گی، آپ کے ساتھ نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ کبھی کبھی بہن کے پاس بیٹھ کر کچھ باتیں کر لیا کرو، کبھی کبھار دسترخوان پر اپنے ساتھ بٹھا کر کے کھانا کھلا دیا کرو، کبھی کبھی تو ایک روٹی کا لقمہ اس کے منہ میں رکھ دیا کرو، کبھی کبھی محبت سے اس کے ہاتھ کا لقمہ اپنے منہ میں رکھ لیا کرو، اور کہا کرو بہنا مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا سا تھا تو مجھے یوں ہی لقمے بنا کر کھلایا کرتی تھی، بہنا آج ہم بڑے ہو گئے تو کیا ہو گیا، بوڑھے ہوئے تو کیا ہوا، بڑے ہو گئے تو کیا ہوا، ہے تو آج بھی بھائی بہن نا، ہاں تو آج بھی بھائی بہن ایک ہی آنگن میں کھیل کر بڑے ہوئے، ایک ہی ماں کا دودھ پینے والے، بہنا آج پھر سے اپنے بھیا کے منہ میں لقمہ رکھ دے روٹی کا تاکہ بچپن کی یاد تازہ ہو جائے۔ کبھی کبھار اپنی بہن کے گودی میں سر رکھ دیا کرو اور کہا کرو بہنا جب میں چھوٹا تھا آپ میرے سر میں درد ہوا کرتا تھا، آپ محبت سے اپنی گودی میں سر رکھ کر تیل کی مالش کیا کرتی تھی، دبایا کرتی تھی، بہنا آج پھر سے آپ کے بھیا کے سر میں درد ہو رہا ہے، اب بہنا ذرا سا سر دبا دے تاکہ بچپن کی یاد تازہ ہو جائے۔ لوگوں یہ نبی کا لایا ہوا خوبصورت دین ہے، یہ نبی کا لایا ہوا خوبصورت دین ہے، محبت کے ساتھ رہو، ماؤں کا حق ادا کرو، بہنوں کا حق ادا کرو، بیٹیوں کی اچھی تربیت کرو، علماء کی عزت کرو، شورا کو احترام کی نگاہ سے دیکھو، ہاں مساجد کو سجدوں سے آباد کرو، مدارس کو بچوں سے بھر دو، ہر ایک کے ساتھ محبت کے پیغام کو عام کرو، رسول اللہ کی سنتوں کو عام کرو۔ میرے نبی نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنتوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ہاں میرے نبی نے فرمایا من تمسک سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ ہاں جب میری سنتوں کو مٹایا جا رہا ہو ایسے وقت میں اگر کوئی میرا امتی ایک سنت پر عمل کرے گا رب العالمین فلہ اجر 100 شہید، اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کسی سے حسد نہ رکھو، کسی سے جلن نہ رکھو، تکبر مت کیا کرو، ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما، ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا۔ اللہ کو تکبر پسند نہیں، اللہ کو شیخی پسند نہیں، اللہ کو بڑائی پسند نہیں، اللہ کو بڑائی پسند نہیں، اپنی بڑائی شان جتانا اللہ کو پسند نہیں۔ ولا تحسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا كونوا عباد اللہ اخوانا، المسلم اخو المسلم، کسی سے حسد نہ کرو، کسی سے جلن نہ رکھو، اپنے کو اچھا دوسرے کو حقیر نہ سمجھو، لا تسبن احدا، کبھی کسی کو گالی نہ دو، ولا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نہ چھوڑو، وَإِن تُكَلِّمَ أَخَاكَ فَأَنْتَ مُنبَسِطٌ
بسط الیہ وجہک ان ذلک من المعروف۔ میرے نبی نے فرمایا جب اپنے بھائی سے ملو اسے مسکرا کے ملا کرو، بھلے تمہارے اندر لاکھوں غم ہو، تم پر غموں کا پہاڑ ٹوٹا ہو، لیکن جب اپنے بھائی سے ملو بسط الیہ وجہک تو ذرا مسکرا کے ملا کرو، ان ذلک من المعروف، یہ بھی تمہاری نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ لیس المؤمن بالطعام ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذیء، کسی کو تانا نہ دو، کسی پر ظلم نہ کرو، کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کے ساتھ برا نہ کرو، کسی کے بارے میں برا نہ سوچو، اپنے زبان کو گندا نہ کرو، اس زبان سے اللہ کا ذکر کرو، ہر ایک سے محبت کے ساتھ ملو، ہر ایک کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرو، پڑوسی کے حقوق ادا کرو، والدین کے حقوق ادا کرو۔ سرو تیرتھمئی ماتا سرو دیو میا پتا ماترم پترم تسمات سروتنین پوجیت سردو سا پرسے ہاتپیا بھوت نچتا ندرا تندرا بھین کرودھم آلسیم دیر سوتتا۔ فرمایا ماں باپ سے زیادہ کسی کا حق نہیں، سرو تیرتھمئی ماتا تمام تیرتھوں سے زیادہ پوتر ستھان تیرے ماتا جی کے چرن ہے۔ ماں بڑی سسک رہی ہے، بیٹا ورنداون جا رہا ہے، کاشی جا رہا ہے، متھرا جا رہا ہے، حج بیت اللہ جا رہا ہے، سوچتا ہے ایشور خوش ہو جائے گا، بھگوان راضی ہو جائے گا، اللہ مان جائے گا۔ فرمایا نہیں نہیں نہیں، سرو تیرتھمئی ماتا تمام تیرتھوں سے زیادہ پوتر ستھان تیری ماتا جی کے چرن ہے۔ سرو دیو میا پتا تمام دیوتاؤں سے بڑھ کر تجھ پر تیرے باپ کا حق ہے۔ ماترم پترم تسمات سروتنین پوجیت، اپنے ماتا پتا کی سیوا کر لے گویا تو نے تمام دیوتاؤں کو پسند کر لیا۔ اسی کو کہا گیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فیصلہ روح المعانی میں علامہ آلوسی نے لکھا، تفسیر کبیر میں پورے طور پر امام رازی نے لکھا، حافظ اماد الدین ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، فیصلہ آ گیا تیرے رب ذوالجلال کا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اعلان کر دیا تیرے رب نے، جذب بن گیا تیرا رب، فیصلہ سنا دیا تیرے رب نے، کس بات پر؟ اللہ تعبدوا الا اياه، تجھے عبادت تو اللہ کی کرنی ہے، وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ فَإِمَّا يَبْلُغَنَّكَ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، یہ دونوں میں سے ایک جب بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں تو اے نافرمان بیٹے سن، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بات نرمی کے ساتھ ان سے بات کرنا، محبت کے ساتھ ان سے بات کرنا، ہاں اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کے سامنے اف تک نہ کرنا۔ یہ قرآن کا پیغام ہے، یہ اسلام کا پیغام ہے، یہ جلسوں کا پیغام ہے، یہ مشاعروں کا پیغام ہے، یہ علماء اسلام کا پیغام ہے۔ اے لوگوں، اسی پیغام کو لے کر کے آگے چلنا ہے۔ ملک ہندوستان بھر میں پھر رہا ہوں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم سب دعا بھی کریں اور ایک ہم عہد بھی کریں، انشاءاللہ جتنی زندگی گزری سو گزری، آج کے بعد کی زندگی انشاءاللہ ایک مسلمان کی زندگی ہوگی۔ کہو انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ، ہم شکلوں سے بھی مسلمان نظر آئیں گے انشاءاللہ، صورت سے بھی مسلمان نظر آئیں گے، کردار سے بھی مسلمان نظر آئیں گے، اشعار سے بھی مسلمان نظر آئیں گے، محبت کے اعتبار سے بھی، ملی اعتبار سے بھی، سماجی اعتبار سے بھی ہم انشاءاللہ مسلمان نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور آپ کی برکتوں سے اس حقیر فقیر کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیتک تحل والعیام مریات ولیتک ترضى والانعام غضاب ولیت الذی بینی وبینک آمر وبین العالمین خراب۔ اے خدا، جس میں جب تک کہ میرے جان رہے تیرے صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ لا موت کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔